اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثمود قوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے بھی یہی تھے وہ لشکر جنہوں نے کھائی شکست۔ تو اس سے پہلے کی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کس طرح انہوں نے شکست کھائی، سمود کی قوم نے، لوط کی قوم نے۔ تو آج ہم کریں گے آیت نمبر 13 سے لے کر 21 تک کی تلاوت۔ 13 سے 21 سورہ ہے، سورہ صاد، 38ویں سورت، 23واں پارہ۔ 23ویں پارے کا نام ہے ومالیہ اور 38ویں سورت کا نام ہے سورہ صاد۔ آئیے 14ویں نمبر کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں تھے یہ سب مگر جھٹلایا تھا انہوں نے رسولوں کو تو ہو گیا فحق عقاب، تو ثابت ہوا ہمارا ان پر جھپٹنا عذاب کا۔ تو پھر دیکھا کہ کس طرح عذاب نے انہیں آ لیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور نہیں کر رہے انتظار یہ مکہ والے سوائے ایک چنگھاڑ کی آواز آنے کے، نہیں ہوگا جس کے بعد کوئی دھماکہ، یعنی جب قیامت کا دن بپا ہوگا تو پھر صرف ایک چنگھاڑ ہی کی آواز آئے گی، اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا، اور یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں شاید اسی چنگھاڑ کا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور کہتے ہیں یہ مکہ والے اے ہمارے رب جلدی سے دے دے تو ہم کو ہمارا حصہ پہلے ہی یوم حساب سے، یعنی جو بھی عذاب کی بات کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی دے دے یہ عذاب، یوم حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے عذاب۔ اصبر علی ما یقولون فاذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب، کرو صبر، درگزر اے نبی ان باتوں پر جو کہتے ہیں، اور بیان کرو ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ، داؤد علیہ السلام کا قصہ، جو تھا بڑی قوتوں کا مالک، یقیناً وہ تھا بہت رجوع کرنے والا۔ ان کے سامنے واقعات رکھو پرانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے داؤد علیہ السلام کا قصہ رکھو۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، کرتے تھے تسبیح وہ شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَالطِّيرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی سمیٹ دیا تھا، تابع کر دیا تھا اس کے، سب اس کے آگے کرتے تھے رجوع، یعنی اس کے حکم کے تابع تھے۔ تو بتایا یہاں پر کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا پہاڑوں کو، پرندوں کو۔ کس طاقت کا مالک تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی تھی انہیں۔ وَشَدَدْنَا مَلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، تو وَالطِّيرُ مَحْشُورًا، تیر کہتے ہیں پرندوں کو عربی میں، تو پرندوں کو بھی سمیٹ دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا۔ وَشَدَدْنَا مَلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور مضبوط کر دی تھی ہم نے حکومت ان کی، اور نوازا تھا ہم نے اسے اس حکمت سے اور سلیقے سے اور فیصلہ کن بات کرنے کا، یعنی ان کے خطابت میں بڑا درجہ حاصل تھا، وہ بہت سلیقے سے فیصلہ کن اور حکمت والی باتیں کیا کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصِيمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا پہنچی ہے خبر تم کو مقدمے والوں کی جب پھاند کر دیوار گھس آئے تھے وہ محراب میں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ قصہ داؤد علیہ السلام، ان کو بتاؤ قصہ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام کا، یا داؤد علیہ السلام کا، جو تھا بڑی قوتوں کا مالک، اور یقیناً بہت رجوع کرنے والا، اللہ کے تابع تھا، اللہ سے رجوع کرنے والا تھا۔ ان کو ہم نے پہاڑ مسخر کر کے دیے، پرندے مسخر کر کے دیے۔ اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 13 سے 21 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔
قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو داخل کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔